satellite communication, satellite internet, with Starlink or with China or whatsoever. یہاں پر جب PPP ماڈل آئے گا تو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کرنے ہیں. اب جو لوگ آ رہے ہیں رسپانسبل تبھی ہوں گے جب ان کے اوپر کوئی چارجز ہوں گے. وہ 10 دفعہ سوچیں گے یار مجھ سے وہ فیس کیوں لی جا رہی. انتظامیہ اور گورنمنٹ اور جو ہم گلگت بلتستان کی کیبنٹ ہے ایک خوبصورتی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. اور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی امینڈمنٹس ہوئے ہیں نا یہ روزگار بنانے کے لیے ہوئے ہیں, یہ جاب اپرچونیٹیز بنانے کے لیے ہوئی ہیں. یہ جو PPP ماڈل ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کے تحت آپ جاب اپرچونیٹیز لے کے آ سکتے ہیں. یہ ماڈل اسی لیے ہی ایکٹ ہم پاس کرانا چاہ رہے ہیں کہ انرجی پہ کام ہو سکے, کہ آپ کے انفراسٹرکچر پہ کام ہو سکے, آپ کے آمدن میں اضافہ ہو سکے اور جاب اپرچونیٹیز مل سکے. تو یہ ساری چیزیں آپ امپلائی کریں گے تو مواقع پیدا ہوں گے. اور اگر مواقعوں کے بغیر ایسا تو نہیں ہے کہ ہم 10,000 نوکریاں اگر کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی راستہ چننا ہے, تو یہ راستہ ہے اس کا. اور انشاءاللہ تعالی جو اعلانات الیکشن سے پہلے ہوئے ہیں وہ اگلے الیکشن تک وہ سارے اعلانات ہم جو ہے پورے آپ نے ٹیکس کی بات کی اور اس کا جواز یہ بتا رہے ہیں آپ کی جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور انکم ٹیکسز ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں. ہم 18 کے آپ جو الیکٹ ہو گئے ہیں الیکشن 2017 کے اس پر 62-63 کا اطلاق ٹھیک ہوگا نا. اب یہاں پر آرڈر 2018 آئے گا, آپ جو کامیاب ہو گئے ہیں وہ الیکشن 2017 کے تحت ہو گئے, 2018 کے تحت نہیں ہو گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل الیکشن ایک الگ چیز ہے سر, گورننس آرڈر ایک الگ چیز ہے سر. آپ دونوں کو بے خیال سے مکس کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چیز صحیح ہے جس کے تحت آپ نے الیکشن جیتا ہے یا پھر آپ کا آئین صحیح ہے. دیکھیں آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, پہلے بھی ہم بتا چکے اس میں آرڈر آئین کے وہ الیکشن 2017 کے تابع ہے. GBN نہیں ہے تو پھر آپ اپنی جو آپ الیکٹ کیے ہیں میرے بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ الیکشن ایکٹ اور گورننس آرڈرز دونوں کو مکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہماری امینڈمنٹس ہو رہی ہیں وہ گورننس ایکٹ پہ ہوں گی. ٹھیک ہے, جس میں 18 کے مطابق 2018 کے مطابق. آپ الیکشن ایکٹ اور گورننس ایکٹ کو دونوں کو کیوں مکس کر رہے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. دو الگ چیزوں کو آپ ایک چیز میں لا کے اس پہ ایک چیز پہ نا میں نے نا رکھتے ہوئے اس میں کافی چیزیں بھی امینڈمنٹ کرنی ہے. اور ان کے جو پاسٹ پریکٹسز ہیں, یہ ضروری نہیں کہ ایک کمپنی آ کے آپ کے ساتھ کام کرے, اگر سکسیزفل نہیں ہے تو ہم اس پہ ریویزٹ بھی کر سکتے ہیں, جوائنٹ وینچر بھی ہو سکتا ہے. ہم ان سے بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں میٹ کی ہے جس کے تھرو PPP موڈ کو ہم فروٹفلی دیکھیں. واسب کی ناکامی سے ہم اگر اسی پہ بیٹھے رہیں تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ہمیں واسب کی ناکامیاں جو پیچھے ہماری جو چیزیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کافی چیزیں اس میں امپرومنٹ کی ہے, تاکہ ایک تھرڈ پارٹی بھی اس میں لے کر آ رہا ہے جو کہ ان کی ایڈٹ بھی کریں گے. بہت ساری چیزیں اس میں امیٹیڈ ہے. اور دوسرا سر جو جو آپ بتا رہے تھے نا کہ مطلب ویٹ سبسڈی والا اور یہ ساری چیزیں شاہ صاحب نے جو انوائرمنٹ کی بھی میں بات کر رہا ہوں. انوائرمنٹ فی کا مقصد یہ ہے سر, اس پہ بھی آئیں گے. انوائرمنٹ فی کے جو گرین انیشیٹ پہ ہم نے جو اس وقت گلگت بلتستان کے اندر جو سب سے شارٹیج ہمارے میونسپلٹی کی کمی کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پرابلمس فیس کرنا پڑ رہا ہے. ہم اس فیس کو لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسی جگہوں پہ یوٹیلائز کریں جہاں پہ ہمیں چیلنجز ہیں پلاسٹک کے اوپر, یا جہاں میونسپلٹیز کی جو شارٹیج ہے, جہاں پہ ہمارے گورنمنٹ کی بہتری کے لیے ہم اس فیس کو, کیونکہ وہ جب بندہ اگر کہیں سے بھی آ رہا ہو, اس وقت گلگت بلتستان کی انوائرمنٹ کی وجہ سے ہی پاکستان کو کافی بینیفٹس مل رہا ہے. اسی لیے اس وقت بھی ہم نے ایک قرارداد بھی پیش کی کہ ہمیں کوئی انوائرمنٹل رائٹس بھی دی جائے, کیونکہ ہمارے پروٹیکشن سے اس علاقے میں جو ٹورزم کی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں امپیکٹ کی, بیڈ امپیکٹ بھی ہے, گڈ امپیکٹ بھی ہے. اب جو لوگ آ رہے ہیں رسپانسبل تبھی ہوں گے جب ان کے اوپر کوئی چارجز ہوں گے. وہ 10 دفعہ سوچیں گے یار مجھ سے وہ فیس کیوں لی جا رہی. تو ایک رسپانسبل اور سسٹینیبل ٹورزم کو رکھنے کے لیے, گلگت بلتستان کی ماحول کو اور ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے ہم وہ فیس جو گرین انیشیٹ ہے, جو انوائرمنٹ فی ہے, اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں. جو گاڑیاں آ رہی ہیں اس سے بلیک کاربنس کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں, آپ کو پتہ ہے. جو بھی آ رہا ہے ہمارے گلگت بلتستان میں پولوشنس کا بھی ایشو ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کی جو فیس انکم جنریشن سے ہی, ریونیو سے ہی ہم اپنے علاقے کو, اپنے پروونس کو بہتر ایک اس کی طرف لے کے جائیں. گرمیوں کا موسم ہے, برف تو ہے ہی نہیں آج کل, تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ. کچھ چیزوں پہ نا نیگوشیٹ کرنا لازم ہوتا ہے, ایک دم سے نا مناسب ہوتا ہے کہ پہلے ہی کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں اور پھر کیا جائیں. تو آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, کیبنٹ کا بھی ہم حصہ ہیں, وہ پارٹ آف دا گورنمنٹ,
اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ کام بھی کرے، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل مقصد ہے اس علاقے کے لیے کام کرنا، اور ہر آدمی اس دفعہ یہی چاہتا ہے، ہم شور پہلے بھی یہی چاہتے ہوں گے، اس دفعہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس علاقے کے لیے ہم کام کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں توفیق بھی دیں گے. شروعات ہو چکی ہے، آپ بھی دعا کریں، ہم کام کریں گے. مشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں چیف الیکشن کمشنر نے جب الیکشن ہوئے اس دفعہ نا اسی وجہ سے اس کو PND سے موو کیا ہے فائنانس کے انڈر، اور اس کی فائنینشیل وائبلٹی جو ہے نا وہ فارم الگ سے اسیس کرے گا، وہ امینڈمنٹس موجود ہیں اس میں. دوسری میں آپ سے گزارش کروں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ودن 72 آورس پارٹی جوائن کرنی ہے، یہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس جو ہمارا مدر ایکٹ ہے، جو GB الیکشن ایکٹ، اس میں بھی یہ شک موجود ہے کہ ودن 72 آورس این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیز ٹو اناؤنس اے پارٹی، اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو وہی 72 گھنٹے کی شک اس میں بھی رکھی گئی ہے لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ میں، کہ 72 گھنٹے کے اندر فرام نوٹیفیکیشن انہوں نے کوئی پارٹی اگر جوائن کرنی ہے تو وہ اناؤنس کر دیں. وہ سمپل اتنا ہے صرف اس میں. سر یہ بتائے گا کہ الیکشن 2026 میں پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان واحد ایسا علاقہ ہے جہاں پر کاربن ایمیشن سب سے کم ہے، اور اس کے باوجود ڈیزاسٹر ہٹ ایریا، کلائمیٹ پرون ایریا گلگت بلتستان ہے. جتنے بھی ہم پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ گلوف کی مد میں اور فلیش فلڈز کی مد میں وہ سال بسال ہمیں نقصان دیتا جا رہا ہے. جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے وہ انویسٹ ہو رہا ہے. ان کو ہم نے انکریز کرنے کے لیے جتنا بجٹ ہمیں مل رہا ہے دیٹ از ٹو لیس ٹو کور دا ڈیمیجز دیٹ ہیز ہیپن اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. We have also seen with our own eyes the amount of damages it has done in far-flung areas such as Batswat, where I am from, the whole my constituency, and also similarly Shimshal and Misgar and so forth. اور پھر بلتستان کی طرف جاتے ہیں وہاں پر بھی، اور ریسنٹلی آپ دارین میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا جس طرح ہم PPP ماڈل اڈاپٹ کر رہے ہیں، ایک اور سکسیس سٹوری ہے صدقی، وچ از کاربن کریڈٹس کی مد میں فنڈز آپ. ان فنڈز کو ہم لوگوں نے یوٹیلائز کرنا ہے ان پروٹیکشن، انوائرمنٹ پروٹیکشن اینڈ پروٹیکٹنگ دا انوائرمنٹ اینڈ پیپل اگینسٹ فلیش فلڈس اینڈ جو ہے گلوف آؤٹ برسٹس. تو انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ اس میں بڑھے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ سے بلکہ باہر کی NGOs سے بڑی مد میں ہم پیسہ لا سکیں تاکہ بہتر امپلیمنٹیشن ہو سکے اگینسٹ دا پروٹیکشن آف دا انوائرمنٹ اینڈ پروٹیکشن آف دا پیپل اینڈ لینڈ اینڈ وٹس ایور دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن ٹو پروٹیکٹ دا پیپل اینڈ آر ایگریکلچر لینڈ. اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں 1% انوائرمنٹ کا حصہ ہے. اس پروجیکٹ میں وہ پیسہ انوائرمنٹ کے تحت جاتا ہے اور وہ وہاں پر انویسٹ ہوتا ہے اور وہاں لگتا ہے اور لوگوں کے لیے کام آتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے انٹرنیٹ فیسلٹیز کے بارے میں کہا. یہ PPP ماڈل جو ہم لا رہے ہیں اس میں بھی یہ ایک شک ہے کہ جتنے بھی ہم پرووائڈرز ہیں اس سیلولر پرووائڈرز کے ساتھ ہم انڈیپینڈنٹلی MOUs کریں. فائنانس منسٹری کے تھرو، فائنانس ڈپارٹمنٹ کے تھرو اینڈ آف کورس IT کے تھرو آئے گا، تاکہ ہم یہاں پر جو نیٹ ورک ہے اس کا نظام بہتر کر سکیں، کنیکٹیوٹی کا نظام بہتر کر سکیں، اور جس طرح کے ماڈلز اور کئی امپلائی ہوئے ہیں اس میں ہم درستگی لا سکیں. فار ایگزامپل سیٹلائٹ کمیونیکیشن، سیٹلائٹ انٹرنیٹ وتھ اسٹار لنک اور وتھ چائنا اور وٹس ایور. یہاں پر جب PPP ماڈل آئے گا تو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کرنے ہیں، انڈیپینڈنٹ اینڈ سیمی گورنمنٹ ایجنسیز یا کمپنیز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ چائنا ہو، رشیا ہو، امریکہ ہو، جو بھی ہو، جن کے ساتھ ہم کوئی MOU سائن کر کے ان کو یہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے لا سکیں، ان کو بھی کریں گے. اور ان کے کولیٹرل میں اگر ہم لوگوں نے کوئی ایسی چیز رکھوانی ہو جس سے جو ہے ہمیں فورسیبل فیوچر میں ان کو کچھ نہ دینا ہو، تو اس کے اوپر بھی ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کیا سوال تھا؟ بس وہی میم، اب انٹرنیٹ بہتر ہو. اچھا یہ ساری چیزیں، یہ ساری اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہمارے سی ایم نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے جو ہے نا 25 دن میں نل پر بھی ہمارا ہو جائے گا. لوکلز اور نان لوکلز کے اوپر یہ چیزیں جو ہے امپوز ہوں گی. تو یہ ہماری ڈسکشنز رہی ہیں ایز فار ایز دا ریونیو ایکٹ از کنسرنڈ. اور اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے بارے میں نے آپ کو جو نیٹیگریٹیز اور امینڈمنٹس تھی وہ کلیئرلی آپ کو بتا دی ہے. اس کے علاوہ کوئی امینڈمنٹس ہے نہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جو ہم لوگوں نے امینڈمنٹس کرنی تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی. یہ ساری چیزیں ایکچولی گلگت بلتستان کے ریونیو کو بہتر بنانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. اس دفعہ الحمدللہ کافی بہتر ریونیو ہوا ہے. 4 ارب کے قریب ہم نے ریونیو جنریٹ کی ہے.
تو ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو صوبہ ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہو، بہتر ہو. ہم ریونیو جنریشنز پہ بھی جانا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو بھی فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، الٹرنیٹ آپ کو فیسلیٹیشنز بھی دینا چاہتے ہیں. ہم اپنے صوبے کی بہتری کے لیے جو پی 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 ماڈل میں ہم نے جو چیزیں ایمٹ کی ہے اور ایگزام کر رہے ہیں، جیسے پیپرا کو ہم ایگزام کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم باہر سے جو انویسٹرز آ رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم ون ونڈو آپریشن کو لانچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بہت سارے پرائیویٹ ماڈلز پہ ہم ایجوکیشن کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ہیلتھ پہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی انویسٹرز اسپیشلی بجلی کے اوپر، الیکٹریسٹی کے اوپر کافی زیادہ ڈسکشنز ہوئی ہے. اس کو ہم کوئی ایسے ماڈل پہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں جس میں ہمارے الیکٹریسٹی کی جو شارٹ فال ہے اس کو بھی دیکھا جائے، کیونکہ ہمارا مقصد اس میں یہ ہے کہ ہم کس طرح سے گلگت بلتستان کی عوام کو کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں. ہمارا مین مقصد یہ جتنے بھی اس میں امینڈمنٹ جو چیزیں کر رہے ہیں اس کا مین مقصد یہ ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. آج سب سے پہلے اور پہلی جو ہمارے کیبنٹ ہے اس میں خوشائن بات یہ کہ انتظامیہ اور گورنمنٹ اور جو ہم گلگت بلتستان کی کیبنٹ ہے ایک خوبصورتی کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے اور گلگت بلتستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہم کام کریں گے. بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ آپ یہ چیز بھی رکھیں کہ جو ویٹ سبسڈی تھی وہ پورے کیبنٹ نے ہمارے سی ایم صاحب کی کاوشوں کو سراہا ہے کہ انہوں نے جو ویٹ سبسڈی تھی وہ دوبارہ سے بحال کر دی گئی ہے، تو اس کے لیے عوام کو بھی بہت بہت مبارک ہو.